الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال الإمام مالك رحمه الله من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ ہر قسم کی خیر و بھلائی رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور بے انتہا نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ انگن درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ رسولوں اور انبیاء کرام کی جماعت پر، بالخصوص تاجدار مدینہ، سرور کائنات، کوکب روز محشر، شافع روز محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم دینی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہم جس دین کے علم بردار ہیں، سلف و خلف کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کر دیا گیا۔ اب اس تکملے کے بعد اس دین کے اندر ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب بھی کوئی موعظت فرماتے، کوئی نصیحت کیا کرتے تھے، کوئی خطبہ دیا کرتے تھے، بدعت کی سنگینی سے صحابہ کرام کو باخبر کیا کرتے تھے، متنبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ رہا کرتا تھا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے بہترین گفتگو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین امور دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر ایجاد کردہ اشیاء گمراہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معمول تھا،
صحابہ کرام کو بدعت کی سنگینی سے ڈرایا کرتے تھے، بدعت کی سنگینی سے صحابہ کرام کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس فرمان کے اندر بدعت کی سنگینی کو واضح کیا اور ایک ڈیفینیشن اور اسی طرح ایک تعریف سے بھی لوگوں کو باخبر کر دیا کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ اہل علم نے ایک جامع تعریف لکھی، ما احدث فی الدین من غیر دلیل، کہ کسی ایسے کام کو دین کے اندر ایجاد کر دینے کا نام بدعت ہے جس پر سابقہ کسی قسم کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ دلیل ملتی ہو، صحابہ کرام کے زمانے سے وہ دلیل ملتی ہو، اور سب سے اہم شے یہ کہ اس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جا سکتا ہو، صحابہ کرام کے زمانے میں کیا جا سکتا ہو، اس کے باوجود بھی نہ کیا گیا ہو، ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں جو دین کے اندر ایجاد کر دی گئی بدعت کہلائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام کو خطبے کے موقع پر اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے بدعت سے ڈرایا کرتے تھے، بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک موقع پر نصیحت فرمائی تھی۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نصیحت کو سننے کے بعد ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے دل جھنجھوڑ اٹھے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی اس نصیحت کو سننے کے بعد ہمیں ایسا لگا کہ انہا موعظۃ مودع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الوداعی نصیحت فرما رہے ہیں، بہت جلد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ صحابی رسول نے فرمایا، اللہ کے نبی یہ آپ کی الوداعی نصیحت ہے، ایسی صورت میں ہمیں وصیت کر دیجئے۔ پیارے حبیب نے فرمایا، حضرت ارباد بن ساریہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو وصیت کی، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے رہو اور حاکم وقت کی، امیر وقت کی اطاعت کو لازم پکڑو، اگرچہ تمہارا امیر ایک حبشی غلام بھی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی تم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اے لوگو جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے، ایسی صورت میں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ جب اختلافات کا دور دورہ ہو، اختلافات کثرت سے واقع ہو جائیں، ایسی صورت میں اختلافات سے اگر بچنا چاہتے ہو میری سنت کو لازم پکڑ لو، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو اور اسے مضبوطی سے تھام دو۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے لوگو دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو، اس وجہ سے کہ جتنی بھی چیزیں ایجاد کی جائیں گی یہ سب کے سب گمراہی ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ ساری کی ساری گمراہیاں یہ جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اس حدیث پر میرے بھائیوں آپ غور کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اختلافات کا جب دور دورہ ہو، اختلافات کے اندر واقع ہونے سے اگر بچنا چاہتے ہو، ایک حل ہے، سنتوں کو لازم پکڑ لو، بچ جاؤ گے۔ یہ سنتوں کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے سنتوں کی اہمیت کو واضح کرنے کے بعد بدعتوں کی خطرناکی کو بتلایا۔ اہل علم لکھتے ہیں، ایک باریک نکتہ ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح سنتوں کی اہمیت اللہ کے نبی نے واضح کیا، ایسی صورت میں سنتوں کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، اسی طرح بدعتوں کی بھی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ ایک انسان اگر سنت کا پاسدار بننا چاہتا ہے، وہ اس وقت تک سنت کا علم بردار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بدعتوں سے بچنے والا نہ ہو، اور بدعتوں سے صرف اسی صورت بچا جا سکتا ہے جب اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کو معلومات ہوں گی تبھی آپ بدعتوں سے بچ سکتے ہیں، اور بغیر بدعتوں سے بچے ہوئے آپ سنت کے علم بردار نہیں ہو سکتے، سنتوں کے پاسدار نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک انسان اس وقت تک موحد نہیں ہو سکتا، ایک انسان اس وقت تک توحید پرست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی مخالف شے شرک سے بچنے والا نہ ہو، اور شرک سے اسی صورت وہ بچ سکتا ہے جب اس کے بعد شرک کے سلسلے میں معرفت ہو، اس کے پاس شرک کے بارے میں معلومات ہو۔ ہم اس موقع پر ذمہ دار کا شکریہ ادا کرتے ہیں
کہ انہوں نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا کہ بدعتوں کے سلسلے میں لوگوں کو باخبر کیا جائے. بدعتیں کہتے کسے ہیں؟ معاملات کے اندر کون کون سی بدعتیں پائی جاتی ہیں، ہاں دین کے اندر کون کون سی بدعتیں پائی جاتی ہیں، عقائد کے اندر کون کون سی بدعتیں پائی جاتی ہیں. اور ایک انسان بدعت کو میرے بھائیوں سنت سمجھ کر کے کرتا ہے، ایسی صورت میں وہ سمجھتا ہے کہ میں سنت کا پاسدار ہوں. ایسی صورت میں جس طرح سنت کی اہمیت ہے، بدعتوں سے بچنے کی بھی اہمیت ہے. اور سنتوں کا پاسدار اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ بدعتوں سے بچتا ہو، اور بدعتوں سے اسی وقت وہ بچ سکتا ہے جب اس کے پاس بدعتوں کی معرفت ہو. اسی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں جس سماج کے اندر شرک کی بہت ساری انواع و اقسام پائی جاتی ہوں، لوگ شرک کی دلدل میں ملوث ہو، اس سماج کا رب العالمین سے رشتہ کٹ جاتا ہے. اور جس سماج کے اندر لوگ بدعتوں کو انجام دے رہے ہوں، بدعتیں کثرت سے پائی جاتی ہوں، اس سماج کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کٹ جاتا ہے. اسی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں سنتوں کی معرفت جس طرح حاصل کرنا واجب ہے، اور یہ حدیث بھی بتلاتی ہے. سنتوں کی اہمیت کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی سنگینی کو ذکر کیا، یہ بتلانے کے لیے بغیر سنت کو، بغیر بدعت کو سمجھے ہوئے، بغیر بدعت کی جانکاری حاصل کیے ہوئے آپ سنتوں کے پاسدار نہیں ہو سکتے. اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک نقطہ اور ذکر کیا. پیارے حبیب نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ ہر ایجاد کردہ اشیاء یہ بدعت ہوا کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کل کے ذریعے، کل کا معنی ایوری تھنگ ہوتا ہے، لفظ ایوری تھنگ کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ کوئی بھی کام ہو آپ کی نگاہ میں، دنیا والوں کی نگاہ میں، حتیٰ کہ وہ بہت سے اچھا سا اچھا ہو، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بدعت شمار ہوگی. کب؟ جب اس کی دلیل پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں پائی جاتی ہوگی، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ملتی ہوگی. اسی وجہ سے پیارے حبیب نے فرمایا تھا من عمل عملا، کہ کوئی بھی ایسا کام جس نے کیا ہے اور اس کا وجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پایا گیا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں پایا گیا، فَهُوَ رَدٌّ، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس عمل کی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں ہو سکتی. اس حدیث کی روشنی میں اور جو الوداعی نصیحت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کی گئی، اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ بدعتوں میں تفریق کرتے ہیں کہ فلاں بدعت بدعت حسنہ ہے، فلاں بدعت بدعت سیئہ ہے، یہ ساری کی ساری تفریق باطل ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کل کہہ کر کے یہ اشارہ دے دیا، اور اسی طرح اس حدیث کے اندر نکرہ کا صیغہ استعمال کر کے یہ واضح کر دیا کوئی بھی کام کیا جائے گا اگر دین کے اندر اس کی دلیل موجود نہیں ہوگی، ایسی صورت میں وہ عمل رد کر دیا جائے گا. اللہ کی نگاہ میں اگرچہ آپ نے محنتیں صرف کر دی ہوں، پسینے بہائے ہوں، اس عمل کو انجام دینے میں اللہ کی نگاہ میں رتی برابر بھی اس کی اہمیت نہیں ہے. اسی وجہ سے جو لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو دیکھا کہ لوگ الگ الگ جماعتوں میں بٹ کر کے، حتیٰ کہ لوگ الگ الگ علیحدہ بھی ہو کر کے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں. ایسی صورت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب پر تمام لوگوں کو اکٹھا کر دیا، اور اس کے بعد دوسری رات آ کر کے دیکھا کہ سارے لوگ تمیم داری کے پیچھے اور اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. اس موقع پر صحیح بخاری کی غالباً روایت ہے حضرت عمر نے ایک جملہ کہا تھا نعم البدعۃ هذه، یہ بہت بہترین بدعت ہے. اس ٹکڑے سے لوگوں نے تفریق کرنا شروع کر دیا کہ فلاں بدعت بدعت حسنہ ہے اور فلاں بدعت بدعت سیئہ ہے. آپ بتلائیے، اللہ کے نبی کی ایک طرف حدیث ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کوئی بھی ایسا کام کیا گیا جس کا دین کے اندر ثبوت نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ بدعت ہوگی، اور ہر بدعت یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہوگی. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے جس کے طریقے کو اسوہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے جس کے طریقے کو جنت کا راستہ بنایا، آپ یہ کہہ رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بدعتوں کی طرف ڈھکیل دیا. نماز تراویح کو ایجاد کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بدعتوں کی طرف ڈھکیل دیا، ایک بدعت ایجاد کر دی اور سارے لوگ اس بدعت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اگر حضرت تمیم الداری اور اسی طرح ابی بن کعب کے پیچھے لوگوں کو اکٹھا کیا،
صحابہ کرام کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ہماری طرح بزدل تھے؟ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اگر کسی شے کا حکم دے رہے ہوں جس کا تعلق دین سے ہو اور کوئی بھی صحابی کھڑا نہیں ہوا ٹوکنے کے لیے، اگر دین میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی، ایک نہ ایک صحابی اس موقع پر کھڑا ہوتا۔ کئی مواقع آپ کو ملیں گے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غلط اجتہاد کر کے کوئی بات کہی، حتیٰ کہ خطبے کے دوران بھی کوئی بات کہی، خطبے کے دوران بھی لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہتے ہیں آپ اس طرح کی بات کر رہے ہو، اور کتاب و سنت کے اندر اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ لوگ کتاب و سنت کے خلاف اگرچہ بادشاہ وقت حکم دے رہا ہو، حاکم وقت حکم دے رہا ہو، بالخصوص صحابہ کرام برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک اتنی بڑی بدعت عمر بن خطاب نے ایجاد کر دی اور کوئی بھی کھڑے ہونے والا نہیں ہوا یہ کہنے کے لیے کہ آپ کتاب و سنت کے خلاف حکم دے رہے ہیں۔ دراصل کتاب و سنت کے اندر اس کی دلیل موجود تھی، اس وجہ سے کوئی بھی صحابی کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ کرام کو نماز تراویح کا اہتمام کروایا اور فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انی خشیت ان تفرض علیکم، کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تم پر نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے اور تم عاجز ہو جاؤ۔ اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آپ اس روایت سے جو بھی سمجھتے ہو، ہمیں آپ کی سمجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی سمجھ کل قیامت کے دن نجات پائے گی۔ صحابہ کرام کو جنتی کہا گیا تو ان کا راستہ بھی ضرور جنت کی طرف لے جانے والا ہوگا۔ اگر صحابہ کرام نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی، اللہ کے نبی پر شریعت اترتی تھی، اسی وجہ سے اللہ کے نبی کی خواہش تھی، اس کے باوجود بھی منع اس لیے کیا تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اگر اس خواہش پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو حکم دے دیا اور کسی بھی صحابی نے انکار نہیں کیا، ضرور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے اس حدیث سے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی نے اسے منع کیا تھا اور قیامت کی صبح تک اسے حرام ٹھہرایا گیا، بلکہ صحابہ کرام نے یہ سمجھا اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی۔ فرض ہونے کے ڈر سے امت سے محبت کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی اس خواہش پر لبیک کہتے ہوئے اس کو دوبارہ شروع کر دیا۔ اور بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں جس کی دلیل اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود نہ ہو، صحابہ کرام کے زمانے میں موجود نہ ہو۔ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے شروع کیا، یہ بدعت نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کہ اس کی دلیل بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے مل رہی ہو۔ اور بدعت کی جو دوسری تعریف ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں بھی وہ عمل نہ پایا جاتا ہو، صحابہ کرام کے ہاں یہ عمل پایا گیا، لہذا ہمارے لیے یہ حجت ہے، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ انکار نہ کرنا یہ دلیل ہے، اگر وہ صحیح بخاری کی روایت موجود نہ ہوتی تب بھی ہمارے لیے حجت ہوتا کہ صحابہ کرام نے، تمام لوگوں نے یکجہت ہو کر کے یہ عمل کیا، ضرور سنت میں اس کی دلیل موجود ہوگی، اگرچہ ہم اس سنت تک نہ پہنچ سکے ہوں۔ تو یہ بدعت کی تعریف ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بدعت کی خطرناکی ہے، کسی بھی قسم کی بدعت کو ایجاد کی گئی ہو جو طریقہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، صحابہ کرام کا نہیں تھا، ایسی صورت میں اگر اس کام کو کیا جا سکتا ہو اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اس کے باوجود بھی نہ کیا گیا ہو، ایسی صورت میں وہ بدعت کہلائے گا۔ میں یہ جو شرط لگا رہا ہوں کہ ایک کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں موجود نہیں تھا، ایسی صورت میں ہم اسے بدعت نہیں کہیں گے۔ تعریف کے اندر اس شرک کا اضافہ بہت ضروری ہے۔ وہ شرک کون سا ہے، وہ حصہ کون سا ہے کہ اگرچہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر وہ کام نہیں کیا گیا، صحابہ کرام کے زمانے کے اندر وہ کام نہیں کیا گیا اور کیا جا سکتا ہو، یہ حصہ بہت ضروری ہے، کیا جا سکتا ہو اس کے باوجود بھی نہ کیا گیا ہو، ایسی صورت میں بدعت ہے۔ اگر ہم اس حصے کو ہٹا دیں، ایسی صورت میں قرآن کریم کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا، صحابہ کرام کے دور کے بعد حدیثوں کی تدوین شروع ہوئی، اگر اس حصے کو ہم ہٹا دیں گے، ایسی صورت میں حدیثوں کو جمع کر دینا بھی بدعت ٹھہرائے گا، اس وجہ سے کہ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں کیا گیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں کیا گیا، ایسی صورت میں یہ حصہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا جا سکتا ہو وہ کام،
صحابہ کرام کے زمانے میں وہ کام کیا جا سکتا ہو اور اس کے باوجود بھی نہ کیا گیا ہو، ایسی صورت میں وہ بدعت ہوگا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بدعت ہے؟ اس وجہ سے کہ نہ اس کا ثبوت اللہ کے نبی کے زمانے سے ہے، نہ صحابہ کرام کے زمانے سے، اور دوسرا حصہ عید میلاد کو اللہ کے نبی کے صحابہ سے بڑھ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ عید میلاد کو منایا جا سکتا تھا، اس کے باوجود بھی نہیں منایا گیا، ایسی صورت میں ہم عید میلاد کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ صرف اس بیس پر نہیں کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم بدعت کہہ رہے ہیں، بلکہ اس بیس پر کہ اس کام کو کیا جا سکتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اس کے باوجود بھی نہیں کیا گیا، ایسی صورت میں یہ عمل بدعت ٹھہرائے گا۔ میرے بھائیوں، بدعت یہ بہت سنگین جرم ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی خطرناکی کو واضح کیا۔ بدعت یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ ایک انسان بدعت کو سنت سمجھ کر کے اس کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے، ایسی صورت میں سنت سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ توبہ کرنے کی غرض سے رجوع بھی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اسے انسان سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب بدعت سے، بدعت کو انجام دینے والوں سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیوں چھینتا ہے؟ اس وجہ سے کہ بدعت کو بدعتی جو انجام دیتا ہے وہ سنت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، ایسی صورت میں وہ رجوع بھی کیوں کرے گا؟ اس وجہ سے کہ وہ سنت سمجھ کر کے اس کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی بدعت کو انجام دیا جاتا ہے میرے بھائیوں، بدعتوں کو انجام دینے کی وجہ سے کسی نہ کسی سنت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ما احدثت بدعہ وأمیت السنہ، جب بھی کسی بدعت کو انجام دیا جاتا ہے ضرور کسی نہ کسی سنت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے متفق علیہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے جو ایسے کام کو انجام دیتے ہیں جس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ کے زمانے سے نہیں پایا جاتا، صحابہ کرام کے زمانے سے نہیں پایا جاتا۔ ساری کی ساری مخلوقات مل کر کے ایسے انسان پر اللہ رب العالمین کی لعنت کو بھیجتی رہتی ہیں، بد دعائیں کرتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو رحمت سے دور کر، اسی بنیاد پر اسے کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی الا یہ کہ اللہ رب العالمین کا فضل خاص ہو۔ ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین کی طرف میرے بھائیو رجوع کرتا ہے۔ بدعت کی اتنی سنگینی ہے کتاب و سنت کے اندر، اس سے آپ اندازہ لگائے ایک انسان جو سنت سمجھ کر کے بدعتوں کو انجام دینے میں رات دن برابر کر دیا، اپنی محنتوں کو بہت زیادہ صرف کیا، پسینے بہائے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ذرہ برابر بھی اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ سورۃ الکہف میں اللہ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کتنے بڑے خسران کی بات ہوگی۔ ایک انسان دنیاوی زندگی میں عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ محنتوں کو بجا لا کر کے بہت سارے ایسے کام کو اس نے کیا، محنتوں کو صرف کر کے، پسینے بہا کر کے، جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے لوگوں، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتلا دوں جو لوگ کل قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ اس ٹکڑے پر غور کریں، اللہ فرماتا ہے جس نے دنیاوی زندگی میں بہت ساری محنتوں کو صرف کیا، محنتوں کو صرف کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتا تھا کل قیامت کے دن یہ اعمال ہمارے لیے خیر کا باعث ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اس کے باوجود بھی ان کی ساری جو بدعتوں کو انجام دے کر کے اعمال کیے تھے، سارے کے سارے اعمال کو رائگاں کر دیا جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ ایک انسان نے جو بدعت انجام دیا ہے اس عمل کو رائگاں کیا جائے گا، بلکہ بدعت کو کرنے کی وجہ سے اس پر گناہ بھی لکھے جائیں گے۔ سورۃ الغاشیہ ہر کسی کو یاد ہوگی، اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اے نبی سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کیوں جھکے ہوئے ہوں گے؟ کیا انہوں نے دنیاوی زندگی میں اعمال نہیں کیے؟ نہیں، عاملۃ ناصبہ، یہ لوگ عمل کیے ہوں گے، ناصبہ، عمل کر کے تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ،
اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو دہکتی ہوئی آگ میں، جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ایسے اعمال کیے جو اعمال اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قبول نہیں ہوئے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے زمرے میں یہود و نصارہ بھی آ گئے، جو بھی وہ کار خیر کر لیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ جس بھی دھرم پر اس نے عمل کیا اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ کتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم میں جانا ہے۔ اور بدعتی بھی اس آیت کریمہ میں داخل ہوئے، اس وجہ سے کہ بدعتیوں کے اعمال کو جو وہ کر رہے تھے سنت سمجھ کر کے کل قیامت کے دن آئے گا اور برباد کر دیا جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ برباد کیا جائے گا بلکہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اے لوگوں خبردار رہو، بدعتوں سے بچتے رہو، اس وجہ سے کہ اگر آپ بدعت کرو گے، آپ کا دیکھا دیکھی کسی اور نے بدعت کر لیا، اس کے کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے برابر آپ پر گناہ لکھتے رہے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جس نے اسلام کے اندر کسی ایسی سنت کو ایجاد کر دیا جو بری سنت تھی۔ بری سنت کا معنی یہ جس کا تعلق شریعت سے نہیں تھا۔ پیارے حبیب نے فرمایا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعد، اس کا گناہ اس پر تو ہوگا ہی، اور اسی طرح جس نے عمل کیا اس کا بھی گناہ برابر سرابر، جتنا اس کو گناہ دیا جا رہا ہے برابر سرابر اسے بھی گناہ دیا جائے گا۔ من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، ذرہ برابر بھی اس کے گناہ میں کمی کیے بغیر۔ ہم سبوں کو ہر حال میں اللہ رب العالمین سے بدعتوں کے سلسلے میں پناہ مانگنا چاہیے، بچنے کی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بدعتی بدعت کو انجام دے کر کے اتنے بڑے جرم کا ملوث ہو جاتا ہے جسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ دراصل بدعت کو انجام دے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے، بدعت کو انجام دے کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، کتاب اللہ کو مشکوک ٹھہراتا ہے، صحابہ کرام کی گواہی کو باطل ٹھہراتا ہے۔ حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ ائمہ اربعہ میں سے ایک جلیل القدر امام ہیں، بیان فرماتے ہیں من احدث فی هذه الامة شیئا، جس نے کسی ایسی چیز کو ایجاد کر لیا دین اسلام کے اندر لم یکن علیہ سلفها، جس پر سابقین اولین اور اسی طرح جس زمانے کو اللہ تعالیٰ نے بہترین زمانہ قرار دیا وہ عمل اس زمانے کے اندر نہیں پایا جاتا تھا، فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس نے یہ دعویٰ کیا، اس کا یہ گمان ہے گویا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں نعوذ باللہ خیانت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے، اے لوگو آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اگر اس دین کے تکملے کے بعد کسی بھی شے کو آپ ایجاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹا ٹھہرایا جاتا ہے، اللہ کی کتاب جھوٹی ٹھہرائی جاتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں جھوٹے ٹھہرائے جاتے ہیں۔ گویا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کل قیامت کے دن پیارے حبیب کی بھی گرفت ہوگی اس وجہ سے کہ انہوں نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو یہ کہتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگوں بتلاؤ کیا میں نے تمہارے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ادا دی تھی، تبلیغ کی ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری، کیا میں نے اسے ادا نہیں کر دیا؟ صحابہ کرام نے یکجہت ہو کر فرمایا تھا اللہم انک قد بلغت، یا یہ کی دوسری روایت میں ہے نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے نبی ہم یکجہت ہو کر کے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے رسالت کو کما حق پہنچا دیا ہے۔ گویا صحابہ کرام کی یہ جو گواہی تھی وہ بھی باطل ٹھہرائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رسالت میں خیانت کیا، کتاب اللہ بھی ایک طرح سے شک کے زمرے میں آ جاتا ہے، یہ آیت کریمہ بھی باطل ٹھہرائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک نے فرمایا تھا کسی ایسے کام کو اگر آپ ایجاد کر رہے ہو جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رسالت میں خیانت فرمائی ہے۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور بطور نعمت اسلام کو میں نے پسند کر دیا ہے، اور اسلام پر میں راضی بھی ہو گیا ہوں، لہذا تم لوگوں کو بھی راضی ہونا ہے۔ آگے ایک قاعدہ ذکر کیا مالک بن انس رحمہ اللہ نے، فما لم یکن یومئذ دینا، اے لوگو سن لو جو دین آج کے دن دین نہیں ہے،
جو دین تم نے ایجاد کیا ہے اگر وہ اس زمانے میں دین نہیں تھا تو آج کے دن وہ دین نہیں ہو سکتا. جس عقیدے پر آپ عمل پیرا ہیں وہ عقیدہ جناب محمد رسول اللہ کا نہیں تھا, صحابہ کرام کا نہیں تھا, آج کے دن وہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. جس کام کو آپ ایجاد کر رہے ہو, جس کام کو آپ کر رہے ہو, اگر وہ کام محمد رسول اللہ کے زمانے میں نہیں کیا جاتا تھا, صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں کیا جاتا تھا, فما لم يكن اليوم دینا, آج کے دن وہ کیسے دین ہو سکتا ہے. اللہ نے یہ اعلان کر دیا جب دین مکمل ہو گیا ہے, اب لہذا اس میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کمی کی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذہانت کی آپ داد دیجئے. یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں, عمر بن خطاب رونے لگتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی کہ اے عمر کیوں رو رہے ہو. عمر بن خطاب کی ذہانت کی داد دیجئے. فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی, ایسا دور بھی ہم نے دیکھا کہ آپ پر شریعتوں کا نزول ہوا کرتا تھا, دین کی باتیں اترتی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر. آج کے دن اللہ نے یہ اعلان کر دیا دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا ہے. آپ ذہانت دیکھیے, کہتے ہیں جس شے کو مکمل کر دیا جائے اب اس شے کے اندر زیادتی کی گنجائش نہیں ہو سکتی. جس شے کو مکمل کیا جائے اس کے اندر کمی تو ہو سکتی ہے لیکن زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. ایک گلاس کے اندر آپ پانی فل کر دیں, اگر آپ بڑھائیں گے وہ گرے گا, لیکن اگر آپ ایسے ہی رکھ دیں گے دھیرے دھیرے کمی واقع ہو سکتی ہے لیکن بڑھوتری کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. تکمیلہ کا معنی یہ بڑھ نہیں سکتا ہے, گھٹ ضرور سکتا ہے. اسی وجہ سے مسلمانوں کو دیکھو, شریعتوں کی بہت ساری باتوں پر, شریعت محمدیہ کی بہت ساری باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے. گویا کہ دین اسلام کے اندر ان باتوں پر عمل نہ کر کے وہ ایک طرح سے سنت کو مردہ کر رہے ہیں, سنت کو گھٹا رہے ہیں, لیکن تکمیلے کی بعد کسی قسم کی بڑھوتری کی گنجائش نہیں ہو سکتی. یہ اشارہ دیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے. اسی وجہ سے جب یہودی آئے تھے اور کہتے ہیں کہ آیت اگر ہمارے دین میں اتری ہوتی ہم اسے عید کا دن منا لیتے, اس موقع پر بھی عمر بن خطاب نے بدعت کی سنگینی کو واضح کیا تھا. اگر یہ آیت کریمہ جہاں نازل ہوئی, کس مقام پر نازل ہوئی, کس موقع پر نازل ہوئی, ساری باتوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. اگر عید بنانے کی گنجائش ہوتی, اللہ کے نبی نے گنجائش باقی رکھی ہوتی, ہم آج کے دن عید مناتے اور بہت دھوم دھام سے اس کو عید مناتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 2 عید کو باقی رکھا ہے. ایسی صورت میں تیسری عید کو اگر ہم ادا کریں گے وہ بدعت ہوگی اور ہر بدعت یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہوگی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بدعتوں سے پناہ مانگنے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین ہمیں سنتوں کا پاسدار بنائے. رب العالمین ہمیں بدعتوں کی معرفت حاصل کرنے کی اسی طرح توفیق عنایت فرمائے جس طرح ہم سنتوں کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ, کتاب و سنت پر زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ فرما ایمان ہی کی حالت میں فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر. قوموا إلى صلاتكم.